بعد تحقیق اور تخلیق کا کام بہت، جیسے طالب بتا رہے تھے، جان لیوا کام ہوتا ہے۔ جملہ انہوں نے استعمال کیا، دانتوں کو پسینہ آ جاتا ہے۔ اردو پر بڑا عبور ہے طالب صاحب کو۔ میں اکثر کہتا ہوں کہ اردو موصوف کے گھر کی لونڈی ہے، اور یہ سلوک بھی ان سے لونڈیوں جیسا ہی کرتے ہیں۔ تو وہ شاید عطا اللہ قاسمی نے کہا تھا کہ جو اہل زبان ہیں وہ اردو محلہ میں لکھتے ہیں، اور ہم لوگ جو عام لوگ ہیں وہ اردو محلہ میں بات کرتے ہیں۔ تو ہم تو اردو محلہ میں ہی بات کریں گے۔ وہ کیونکہ آثار قدیمہ کی بات ہو رہی ہے، تو احمد ندیم قاسمی کا ایک شعر میرے ذہن میں گھوم رہا ہے کہ کچھ نہ تھا، کچھ بھی نہ تھا جب میرے آثار کھدے، ایک دل تھا سو کئی جگہ سے ٹوٹا نکلا۔ تو کیونکہ تاریخ پر تباہ آزمائی کرنا یہ ہر کسی کا کام نہیں ہے، اس کے لیے تاریخی پس منظر کا حامل ہونا اور نہایت گہرائی میں جا کر مطالعہ کرنا لازمی ہوتا ہے۔ کیونکہ کتاب ہم تک پہنچی نہیں، مگر پہلا سوال جو میرے ذہن میں اٹھے گا کسی بھی تاریخی کتاب کے حوالے سے، کہ اس کتاب میں کتنا کانٹینٹ ایسا ہے جو ان کے اپنے ذہن کی تخلیق ہے، جو مطالعے کے بعد نتائج انہوں نے عکس کیے ہیں وہ ہیں، اور کتنا مواد ایسا ہے جو انہوں نے دوسروں کی تحریروں سے لیا ہے، اور ان کے حوالہ جات کیا ان سے ہیں، اور وہ حوالہ جات کتنے درست ہیں۔ انہی دو باتوں کی بنیاد پر اس کتاب کی طبعی عمر یا اس کے مستند یا معتبر ہونے یا نہ ہونے کا فیصلہ ہوگا۔ اور یہ ظاہر ہے ایک دن دو دن کی بات نہیں، ہر مصنف کو اپنی کتاب اپنی اولاد کی طرح پیاری ہوتی ہے، مگر جیسے میں نے کہا کہ یہ بڑے بنیادی سے سوالات ہیں کہ ایک نیوٹرل انڈیپینڈنٹ ہسٹری لکھنا دنیا کا سب سے مشکل کام ہے۔ کیوں کہ تاریخ میں جتنے واقعات، جتنے شہر، جتنی بستیاں آباد ہوئی ہیں، ہر مورخ ان کو اپنی اپنی نظر سے دیکھتا ہے۔ ٹیپو سلطان کچھ کے لیے ہیرو ہے، کچھ کے لیے غدار ہے۔ اب جو موضوع میں تھوڑا سا ڈسکس کرنا چاہتا ہوں، کیونکہ ہم سب اسی علاقے کے باسی ہیں، وہ یہ ہے کہ ابھی جیسے نور نظامی صاحب بتا رہے تھے کہ حکومت کی عدم دلچسپی کی بات انہوں نے کی، میں اس سے تھوڑا سا آگے جانا چاہوں گا، کیونکہ میں نے بھی ایک کتاب واہ کی تہذیب اور فنون لطیفہ لکھی ہے، تو اس سلسلے میں مجھے مجبوراً اس خطے کی تاریخ کو گہرائی سے پڑھنا پڑا۔ ایک تو یہ کہ میں اور عطاء الرحمن چودھری اکثر اس علاقے میں گھومتے پھرتے سیر کرتے رہتے ہیں، چودھری صاحب مجھے بتاتے رہتے ہیں، میں ان سے پوچھتا رہتا ہوں۔ تو جو چودھری صاحب کی بات کا لب لباب ہوتا تھا وہ یہ کہ یہاں بہت سارے بت یہاں سے دریافت ہوئے، اور یہاں کے لوگوں نے کہا کہ یہ کفر کی نشانیاں ہیں، تو یہ ہم اس علاقے کو ان بتوں سے پاک کرنا چاہتے ہیں۔ اور وہ دنیا کے بڑے بڑے عجائب گھروں میں پڑے ہوئے ہیں اس وقت، اور یہاں کے لوگوں نے اللہ کی اس پاک سرزمین کو پاک کرنے کے لیے وہ بڑے مہنگے داموں بیچ دیے ہیں۔ ایک تو یہ۔ دوسری بات یہ ہے کہ میں چاہ رہا ہوں کہ بحث کو تھوڑا سا کھولا جائے اور آپ لوگوں کی رائے بھی لی جائے۔ میں اپنی رائے بتا دیتا ہوں۔ انفارچونیٹلی ہمارے ملک میں ریلیجس اوور ڈوز ہے، مذہبیت کا اتنا زیادہ غلبہ ہو گیا ہے کہ ہم ہر چیز کو مسلمان بنانا چاہتے ہیں۔ تو وہ میرے ایک دوست، یہیں ہسٹری کے حوالے سے بات ہو رہی تھی ٹیکسلا کی، تو کہنے لگے جی کیا باتیں کرتے ہیں، یہ تو اسلام کے خلاف ہیں۔ میں نے کہا بھائی یہ بت اور یہ تہذیب 3000 سال پرانی ہے، آپ اسلام کی بات کر رہے ہیں، اسلام کی عمر 1400 سال ہے،
اسلام سے پہلے کے یہ لوگ ہیں، یہ بت ہیں، یہ تہذیب ہے، یہ ہمارے اسلاف تھے، ہمارے بڑے تھے، جیسے بھی تھے۔ مگر وہ جو ایک کوشش ہے جس میں ہم ہر چیز کو اسلام کی عینک سے دیکھنے کی کوشش کرتے ہیں، اس کا ایک نقصان یہ ہوا ہے کہ ہم آج تک اس بات کا تعین ہی نہیں کر سکے کہ ہماری تہذیب ہے کون سی۔ کیا عربوں کی تہذیب ہماری تہذیب ہے؟ کیا یہ جو چور اور ڈاکو افغانستان کے راستے 1500 سال ہم پر حملہ آور ہوتے رہے اور جنہیں مجاہدین اسلام کا نام دے کر نسیم حجازی نے گلوریفائی کیا اور بتایا کہ جی یہ سومنات کا بت توڑنے آئے تھے، اور بعد میں پتہ چلا کہ سومنات کے بت میں بہت زیادہ زیورات اور ہیرے تھے، ان کو لوٹنے آئے تھے۔ تو کیا مغلوں کی جو تہذیب ہے وہ ہماری تہذیب ہے، عربوں کی تہذیب ہماری تہذیب ہے، یا ایرانیوں کی تہذیب ہماری تہذیب ہے، یا ہماری اپنی بھی کوئی تہذیب ہے؟ یہ وہ سوالات ہیں جس پہ بات ہونی چاہیے۔ اس کو میں کہتا ہوں کہ اس خطے کا جو کلچرل لینڈسکیپ ہے اس کو مرتب کرنے میں میرے دوست راجہ نور محمد نظامی کی بڑی کاوشیں ہیں۔ ابھی آپ نے ان کی زبانی سنا کہ یہاں مارشل نے آخری مرتبہ سنجیدہ کوشش کی تھی، اور جیسے میں نے کہا کہ اگر ہماری آثار قدیمہ سے دلچسپی ہے تو وہ صرف اتنی سی ہے کہ کہیں سے قیمتی بت ہاتھ لگے کہ ہم ان کو یورپین دارالحکومتوں میں بیچ سکیں۔ چودھری صاحب ایسے ہی آپ اسلام اس علاقے میں پھیلا رہے ہیں۔ تو جیسے میں نے کہا کہ ہمارے بس میں ہو تو قائد اعظم کو بھی تسبیح تھما دیں، جی اس کو بھی کوئی پگڑی پہنا دیں۔ تو ہمیں یہ سمجھنا ہوگا کہ مذاہب کی عمر بہت کم ہے، 1500 سال اسلام کی، 2000 سال عیسائیت کی، 2500 سال یہودیت کی، مگر انسان اور کلچر اس سے بہت پرانی چیز، اور کلچر وہ بنیاد ہے جس کے اوپر پھر مذاہب کا جھرونکا جو ہے وہ قائم ہوتا ہے، الٹ نہیں ہے بات۔ تو بدقسمتی سے جیسے میں نے عرض کی کہ وہ تنگ نظری، وہ تعصب، اور وہ ایک خام خیالی یا خود فریبی کہ ہم کائنات کی سب سے عظیم مخلوق ہیں اور ہمیں باقی دنیا کی اصلاح کے لیے بھیجا گیا ہے، اس روش نے ہمیں اپنے آثار قدیمہ، اپنے اسلاف، اپنی تہذیب کا پتہ ہی نہیں چلنے دیا۔ ورنہ موہنجو دارو یا مہر آباد کی تہذیب جس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ 7000 سال پرانی ہے، تو وہ بہت قدیم تہذیبیں ہیں۔ مگر میں جو نظامی صاحب فرما رہے ہیں اس سے اختلاف کرتے ہوئے یہ کہنا چاہوں گا، حکومتی عدم دلچسپی کی بات نہیں ہے، ہم اس تہذیب کو اون ہی نہیں کر رہے، ہم ان کو کافروں کی تہذیب کہہ رہے ہیں۔ تو جب ایک چیز کافروں کی ہوگی جو بقول ہمارے دشمن ہیں تو ہم اسے اون کیسے کریں گے؟ میں اور چودھری صاحب جاپان میں تھے تو وہ ایک وہاں بدھ کی بہت بڑی نمائش لگی ہوئی تھی، بہت بڑا انہوں نے مہاتما بدھ کا ایک مجسمہ بنایا ہوا تھا۔ تو وہاں ہم دیکھ رہے تھے اس کو، تو ایک جاپانی مجھ سے پوچھنے لگا کہ آپ بدھسٹ ہیں؟ میں نے کہا جی نہیں، ہم بدھسٹ تو نہیں ہیں۔ تو کہنے لگے پھر آپ کی یہاں دلچسپی کیا ہے؟ میں نے کہا ہم بدھسٹ تو نہیں ہیں مگر ہم ٹیکسلا سے ہیں۔ آپ یقین مانیں اس نے ہمارے ہاتھ چومنے شروع کر دی، کہنے لگے یار یہ تو بڑے پوتر لوگ ہیں، بڑے صاف لوگ ہیں، آئیں ان کی زیارت کریں۔ اور میں اب چلے گئے ابھی وہ اپنے جو ٹیکسلا میوزیم کے جو سربراہ تھے ناصر صاحب، تو وہ میں نے اپنی کتاب میں بھی لکھا ہے، وہ کہتے ہیں کہ ہمارے پاس مہاتما بدھ کا ایک اد جلا ٹوٹا دانت ہے، میوزیم میں ہے، اور وہ عام زائرین کے لیے نہیں ہے، اس کو 2-3 تجوریوں میں محفوظ کیا گیا ہے۔ تو وہ کہنے لگے کہ ایک دفعہ مجھے حکومت پاکستان کی طرف سے یہ ذمہ داری دی گئی کہ آپ اس چیز کو لے کر سری لنکا جائیں، کیونکہ سری لنکا پری ڈومیننٹلی بدھ تہذیب ہے۔ تو وہ کہنے لگے کہ جب میں وہاں ایئرپورٹ پہ اترا اور میں نے دیکھا
کہ بہت شاندار سرخ قالین بچھا ہوا ہے اور ہزاروں کی تعداد میں لوگ ہیں. تو میں سمجھا کہ کوئی وی آئی پی موومنٹ ہو رہی ہے, کسی ملک کا سربراہ آ رہا ہے, اس کی استقبال کے لیے تیاری ہے. تو جب میں باہر نکلا تو مجھے بتایا گیا کہ یہ آپ کے لیے ہے, کیونکہ آپ کے پاس وہ مقدس دانت ہے جس کی زیارت کرنے کے لیے پورے سری لنکا سے لاکھوں لوگ آئے ہوئے ہیں. مذہب بہت ہی جذباتی چیز ہے. مذہب کا تعلق علم سے نہیں ہے, مذہب کا تعلق عقیدت سے ہے, اور عقیدت کی تیز چھری جو ہے وہ سب سے پہلے علم کی گردن پر چلتی ہے. تو جیسے میں نے کہا کہ جب تک ہم اس چیز کو اون ہی نہیں کریں گے اور اس کو محض اپنی مالی بہتری کے لیے بدھ بیچنے میں دلچسپی رکھیں گے, اور پھر جب ہم نے ان کو جاپان میں بتایا طالب صاحب کے ہمارے ٹیکسلا میوزیم میں, اب تو شاید یہاں سے لاہور منتقل کر دیا گیا اس کا وہ اسٹیچو, جس کی ناف میں اگر آپ انگلی لگاتے ہیں ہیلنگ بدا, تو وہ وہاں موجود ہے. تو میرے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ابھی جیسے ہم اکثر بات کرتے ہیں کہ ٹورزم کے بڑے شیڈ ہیں, تو ریلیجس ٹورزم جو ہے اس وقت آن دا رائز ہے. ٹھیک ہے, اگر جیسے پنجاب حکومت نے ابھی ایک ابتدائی خاکہ تو پیش کیا ہے کہ اس سارے علاقے کو آئیڈینٹیفائی کر کے اس کو ایک بدھا کلچر یا سویلائزیشن کا درجہ دیا جائے, مگر اس کے ساتھ ساتھ جیسے میں نے کہا کہ ہمارے لوگوں کو یہ شعور اور تعلیم بھی دینے کی ضرورت ہے کہ جو کسی بھی ملک یا معاشرے کے کلچر ہوتے ہیں ان کو آپ مذاہب میں نہیں بانٹ سکتے. یہ چیزیں مذاہب سے اوپر کی ہیں. آپ ان کو تعصب سے, نفرت سے اوپر اٹھ کر دیکھیں گے تو اس کا شعور پیدا ہوگا. آج تیسری دنیا کے جو اہم ترین نوادرات ہیں وہ یورپین دارالحکومتوں کے میوزیمز میں پڑے ہوئے ہیں. جیسے کہ برصغیر میں کہا جاتا ہے وہ ہیرا کوہ نور جو ملکہ برطانیہ کے تاج میں جڑا ہوا ہے, اور انڈین حکومت مطالبہ کر رہی ہے کہ یہ ہماری تہذیبی چیز واپس کی جائے. تو جب تک جیسے میں نے کہا کہ ہم اس تہذیب سے جڑیں گے نہیں اور یہ سمجھیں گے نہیں کہ اسلام کے علاوہ بھی لوگ اس دنیا میں رہتے ہیں. دنیا کی آبادی 8.5 ارب ہے, جس میں سے 33% عیسائی ہیں, 22% مسلمان ہیں, 15% ہندو ہیں, 8% بدھ مت سے تعلق رکھنے والے ہیں, اور اس دنیا میں اس وقت 4 ارب انسان ایسے ہیں جو خدا کے وجود سے منکر ہیں. خدا ان کو بھی پالتا ہے اور ان کو بھی آگے بڑھاتا ہے. کسی کلچر کو سمجھنے کے لیے جیسے میں نے کہا ان تعصبات سے اوپر اٹھنے کی ضرورت ہے, اور اس کے لیے تعلیم کی ضرورت ہے. وہ جو شاعر نے کہا کہ علم بڑھتا ہے تو بڑھ جاتی ہے ہر چیز کی پیاس. علم ہے تاریکی دوران کی اساس, جتنا ویراں ہو شکم اتنا مہکتا ہے دماغ, اور علم بڑھتا ہے تو بڑھ جاتی ہے ہر چیز کی پیاس. مجھے اندازہ ہے میں نے اپنی حیثیت سے کچھ زیادہ وقت لے لیا, مگر موضوع اتنا دلچسپ ہے کہ اس پر سطحی انداز سے اوپر بات کرنے سے بات بنتی ہی نہیں. جیسے سالن کے اوپر وہ ایک تری سی تیر رہی ہوتی ہے, ہم ابھی اسی سطح پہ ہیں. یہ بہت گہرا موضوع ہے, اس پر گھنٹوں بات ہو سکتی ہے, مگر آپ صاحب کتاب کو دیکھیں کہ ہمیں لا کر عدالت کے اس میں کھڑا تو کر دیا گیا, مگر وہ جو شاعر نے کہا کہ امیر شہر نے کاغذ کی کشتیاں دے کر سمندروں کے سفر پہ روانہ کیا ہمیں. جب تک یہ کتاب ہمارے ہاتھ نہیں لگے گی ہم اس کی باقاعدہ پوسٹ مارٹم اور سرجری نہیں کریں گے, اور ایسی کسی بیٹھک میں
اس کی خوبیاں بھی کھل کے بیان کریں گے. دیکھیں گے کہ نظامی صاحب نے کہاں کہاں سے نقل ماری ہے, کہاں کہاں سے انہوں نے اپنا دماغ استعمال کیا ہے, جو حوالے انہوں نے دیے ہیں وہ کتنے مستند ہیں. اس پر معنی خیز اور سنجیدہ بات نہیں ہو سکے گی. میں صرف اپنے جذبات کا اظہار اختتام میں یہ کہوں گا کہ ہم یہاں جو آئے ہیں وہ اپنے دوست نظامی صاحب کو خراج تحسین پیش کرنے آئے ہیں. یہ مرد مجاہد جو ہے, مجھے کبھی کبھی لگتا ہے کہ یہ بھی جولیاں سے نکلی ہوئی ایک مجسمہ ہی ہے. دیکھیں, وہ ایک کسی بھی شعبے میں دو چار پاگل دیوانے فرزانے ہوتے ہیں جی, اور انہی کے بس سے پھر باقیوں کا کام بھی چلتا ہے. صبح سویرے موٹر سائیکل پر اپنے پوتے کو لے کر نکلتے ہیں, اور پاکستان کا کوئی حصہ ان سے الحمدللہ محفوظ نہیں ہے. بھارت اس لیے بچ گیا کہ وہاں ویزے کی پابندی ہے. مگر دیکھیں اس شخص کا جنون دیکھیں. یہ شخص آپ سے پیسے نہیں مانگتا, آپ سے کھانا نہیں مانگتا, آپ سے کوئی مراد نہیں مانگتا. اگر مانگتا ہے تو کتاب مانگتا ہے. کتاب دوست آدمی ہے. اور وہ جو ایک مصنف نے کہا کہ if you want a new idea read an old book. کتاب ہی وہ چیز ہے جو انسان کو ان تعصبات سے اوپر لے جاتی ہے. الحمدللہ سکہ بند دینی شخصیت ہیں. چودھری صاحب آپ ہی ہمیں بتاتے ہیں جی, مگر یہ جو ذوق اللہ نے ان کو بخشا ہے تہذیب کا, کھوج کا اور کتاب دوستی کا, یہ میرے خیال میں فقیر رہتے ہوئے بھی بڑے بڑے سلطانوں سے بہتر ہیں. تو میں اپنی جانب سے اور عطاء الرحمن چودھری اور تمام حاضرین کی جانب سے اس خطے کے اس مرد کلندر کو سلام پیش کرتا ہوں, اور ان کی ان علمی ادبی کاوشوں پر خراج تحسین پیش کرتا ہوں. اور وہ جو شاعر نے کہا کہ خاموش کیوں ہے کلندروں کا یہ مسکن رشید, کوئی تو وجد میں آئے کوئی تو ہو بولے. تو ہو بولنے کے لیے نور محمد نظامی. بہت بہت شکریہ.